بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبداللہ بن مبارک ایک مشہور بزرگ تھے۔ ان کی عادت تھی ایک سال وہ حج ادا کرتے، دوسرے سال خدا کی راہ میں وہ کافروں سے جہاد کرتے، تیسرے سال تجارت کرتے۔ اس تجارت سے انہیں جو نفع ہوتا، اس نفع سے ہر وہ تیسرے سال ایک حج ادا کر دیتے۔ ایک دفعہ وہ حج کے لیے گئے۔ حج سے جب وہ فارغ ہو گئے تو تھوڑی دیر کے لیے کعبہ شریف سے کچھ فاصلے پر وہ لیٹ گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا، اس سال کتنے لوگ حج کے لیے آئے ہیں؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، 6 لاکھ۔ پہلے فرشتے نے پھر پوچھا، ان میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، کسی کا بھی نہیں۔ فرشتے کی یہ بات سن کر عبداللہ بن مبارک کو بہت رنج ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ اتنے لوگ جو دور دور سے آئے ہیں اور سفر کی ہزاروں تکلیفیں اٹھا کر یہاں تک پہنچے ہیں، ان سب کی تکالیف اور محنت بیکار گئی۔ اتنے میں اس فرشتے نے کہا، دمشق کے شہر میں ایک کمہار رہتا ہے، اس کا نام علی ہے اور وہ موقف کا بیٹا ہے۔ وہ حج کرنے یہاں نہیں آیا، لیکن اس کا حج قبول ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان سب لوگوں کو بخش دیا ہے جو یہاں حج کرنے آئے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن مبارک کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے خواب کے متعلق سوچا تو فوراً دل میں خیال آیا کہ مجھے دمشق جانا چاہیے اور اس شخص کی زیارت کرنی چاہیے جس کا نام فرشتے نے علی بن موقف بتایا ہے۔ یہ سوچ کر وہ دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ دمشق پہنچ کر انہوں نے اس شخص کا گھر تلاش کیا اور دروازے پر جا کر دستک دی۔ اندر سے ایک شخص نکلا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، علی بن موقف۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس شخص نے کہا، فرمائیے جناب۔ عبداللہ بن مبارک بولے، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، میں مٹی کے برتن بناتا ہوں۔ اس پر عبداللہ بن مبارک نے اپنا خواب بیان کیا۔ اس شخص نے کہا، آپ کون ہیں؟ عبداللہ بن مبارک نے اپنا نام بتایا تو اس نے ایک آہ سی کھینچی۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، کیا آپ مجھے اپنے حالات بتائیں گے؟ اس شخص نے کہا، اے عبداللہ، مجھے 30 سال سے حج کی بڑی خواہش تھی۔ میں مٹی کے برتن بنا کر اسے فروخت کر کے یہ رقم جمع کرتا رہا۔ اس طرح میرے پاس 30,000 درہم جمع ہو گئے اور اس سال حج کا میرا ارادہ تھا، لیکن میرے گھر اولاد کی ولادت ہوئی۔ ایک روز میری بیوی نے مجھ سے کہا، آج پڑوس کے گھر سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، اس سے میرے لیے تھوڑا گوشت مانگ لاؤ۔ میں پڑوس کے گھر گیا اور اس سے سالن مانگا تو وہ کہنے لگا، 7 دن سے میری بچی نے کچھ نہیں کھایا تھا، فاقے سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اتفاق سے میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک گدھا مرا پڑا ہے۔ میں نے اس کا تھوڑا سا گوشت کاٹ لیا اور اس سے سالن بنایا ہے۔ یہ سالن تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی کی بات سن کر میں نے اپنے آپ سے کہا، اے بدبخت، تیرے پاس 30,000 درہم ہیں اور تجھے یہ معلوم نہیں کہ تیرے پڑوس میں بچے فاقے سے مر رہے ہیں۔ میں اسی وقت گھر سے وہ 30,000 درہم اٹھا لایا اور اپنے پڑوسی کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو، ان پیسوں سے اپنے بال بچوں کا خرچ چلاؤ، میرا حج جب نصیب میں ہوگا تو وہ ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک نے کمبھار کی یہ داستان سنی تو کہنے لگا کہ میرا خواب سچا تھا اور وہ فرشتے بھی سچ ہی کہہ رہے تھے کہ صرف حج
تو علی بن موقف کا ہی قبول ہوا ہے، کیونکہ علی بن موقف نے جو نیکی کی ہے وہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔